اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ریئل اسلام ٹی وی۔ میں قرآن کا محقق ہوں اور میں قرآن کو جو اس کا پیغام لوگ بھول چکے ہیں بڑے سیدھے سادے طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے اس میں باقاعدہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مذہبی لوگ کہ قرآن کو بالکل نہ پڑھو، نہ تم نہیں سمجھ سکتے، صرف رٹا لگا کے عربی پڑھتے جاؤ، اور یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں۔ بالکل غلط ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے تبلیغی جماعت، ان لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی تم نہیں سمجھ سکتے، تم خالی رٹا لگاؤ، اور پڑھنے کے لیے 2 کتابیں دے دیتے ہیں، فضائل مال، فضائل صدقات۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، سورہ قمر میں 5 دفعہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کوئی سمجھے؟ 5 دفعہ، ایک جگہ اور بھی اسی طرح فرمایا۔ مذہبی لوگ کہتے ہیں جی نہیں، مولوی مولانا کہتے ہیں نہیں تجھے نہیں پڑھنا، تو نہیں سمجھیں گے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے خود نہیں پڑھا ہوتا، انہوں نے خود نہیں سمجھا ہوتا۔ میں ایک دفعہ تبلیغی جماعت کے اندر گیا قرآن ڈھونڈنے کے لیے، ان کا ایک بہت بڑی مکتب ہے، اس کو مکتب کہتے ہیں، کتابوں کی وہ سٹوریج۔ تو میں نے وہاں کے جو عالم وہ ہیڈ تھے، میں نے پوچھا جی قرآن شریف ذرا دکھائیں۔ وہ کہتا جی قرآن ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہاں پہ ہزاروں مسلمان بیاق وقت نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی نہیں وہ باہر سے ملے گا، مارکیٹ سے باہر۔ تو انہوں نے مجھے اپنی کتاب دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے آج کل کے مسلمانوں پر۔ خیر، ملائکہ کی طرف آتے ہیں۔ 39 نمبر زمر سورت کی 75ویں آیت میں، اور تم دیکھو گے ملائکہ کو کہ اس عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ فرشتوں کا کام ہے یہی حامیم سجدہ ایک سورت ہے 61 نمبر، اس کی 38ویں آیت میں بھی یہی فرمایا۔ سورہ مومن 60 نمبر سورت ہے، 40 نمبر سورہ مومن، اس کی 7ویں آیت ہے، وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی جو اس کے گرد حلقہ بنائے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ حامیم سجدہ ہی سورت کی 16 نمبر آیت، جب آئے ان کے پاس رسول آگے سے اور پیچھے سے بھی، اور کہا کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے، کہا انہوں نے، کافروں نے، کہ اگر چاہتا ہمارا رب تو نازل کر سکتا تھا فرشتے، لہذا ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو تم دے کر بھیجے گئے۔ نبی چونکہ رسول چونکہ آدمی ہوتے تھے، انہی میں سے ہوتے تھے، اب ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ یہ تو ہمیں سے ہیں، یہ اللہ کا پیغام کہاں سے لے گا؟ اللہ کا پیغام تو فرشتے ان کے نزدیک فرشتے ہم کو لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ڈائریکٹ ہمیں فرشتے آگے بتائیں۔ آگے حامیم سجدہ کی 30ویں آیت، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اور بریکٹ میں کہتے ہیں کہ نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ روز محشر میں ہوگا۔ 31 نمبر اگلی آیت، ہم تمہارے اولیاء ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں اولیاء کا مطلب ہوتا ہے دوست، مربی۔ یہ ہم بات کریں گے ایک علیحدہ لیکچر میں کہ اولیاء، یہ جو ڈرامہ بازی ہندو پاکستان میں اولیاء کے نام پہ ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تو ابھی یہ سمجھ لیں کہ اولیاء کا مطلب ہمدرد، مددگار، دوست، مربی۔ اللہ نے اپنے آپ کو بھی انسانوں کا اولیاء کہا ہے۔ یہاں فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اولیاء ہیں دنیا میں بھی اور ہیں۔ سورہ شورى اس کی 51 نمبر آیت ہے، اور نہیں کسی بشر کے لیے کہ کلام کرے اللہ اس سے مگر وحی کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے، یا وہ بھیجتا ہے پیغمبر یعنی رسول فرشتے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے بات کرتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔
ایک وہی ہے، دوسری پردے کے پیچھے، تیسرا فرشتے پیغمبر لے کے آتے ہیں۔ پس وہ کرتا ہے اللہ کے اذن سے جو اللہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ اعلیٰ اور حاکم ہے۔ آگے شورا کی 52 نمبر آیت، اور اس طرح وحی کی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے، امر اللہ، یہاں لفظ روح ہے، یعنی روح کے ذریعے۔ نہیں جانتے تھے تم کہ کیا ہے کتاب، اور نہ ایمان کو۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور یہ سب سے بڑی بات تھی ان کے پیغمبر آخر زمان ہونے کی، کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ جس طرح ان پہ الزام لگایا جاتا تھا یہودیوں عیسائیوں سے کہ یہ اپنے پاس سے گاڑ کے لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن میں آپ کو امی کہہ کر بھی مخاطب کیا ہے۔ اس طرح وحی کی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے، یعنی روح سے۔ نہیں جانتے تھے تم کہ کیا ہے کتاب، اور نہ ایمان کو، مگر بنا دیا ہم نے اس کو، یعنی قرآن کو، روشنی اور ہدایت اس کے ذریعے سے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے۔ یہاں روشنی میں غلط بولا، یہ نور لفظ ہے۔ نور اور روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ روشنی وہ ہے جو ہمارے گھروں میں آتی ہے، نور از سم تھنگ ایلس۔ تو مگر بنا دیا ہم نے اس قرآن کو نور اور ہدایت اس کے ذریعے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے۔ اچھا، یہ نور، یہ ہدایت، یہ فرقان، یہ ذکر، یہ قرآن کے بھی نام ہے اور تورات اور انجیل کے بھی نام ہے۔ اب ابراہیم یعنی باقی نبیوں پہ جو اترتی رہی وہ بھی، ان کا بھی یہی نام ہے، ہم آگے ذکر کریں گے۔ اور یقیناً ہم ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی۔ پھر سورہ زخرف ہے، اس کی 19ویں آیت ہے، 43 نمبر سورت۔ اور بنایا ان لوگوں نے فرشتوں کو جو غلام ہیں رحمان کے، عورتیں، کیا وہ گواہ تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ضرور لکھی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ لوگ کافر عیسائی وغیرہ ان کو فیمیل کہتے ہیں فرشتوں۔ زخرف کی اگلی آیت ہے 53، آخر کیوں نہیں اتارے گے اس پر کنگن سونے کے، یا آئے ان کے ساتھ ملائکہ پرا باندھے ہوئے۔ اب یہ نبی کو ساتھ حجت کر رہے ہیں کہ سونے کے کنگن ان کے ہوتے، پہنائے ہوتے، تب ہم نبی مانتے، یا فرشتے جو ہیں وہ ان کے آگے پیچھے پھرتے۔ وہ قرآن نے اس کا جواب دیا اللہ نے کہ بھئی میں فرشتوں کو اگر زمین پہ اتارتا تو آدم ہی کی شکل میں آتے، بندے کی شکل میں آتے، بیوقوفو۔ پھر اگلی 60 آیت ہے، اگر چاہتے تو ہم بنا دیتے تم ہی میں سے فرشتے جو زمین میں خلیفہ ہوتے ایک دوسرے کے۔ اس کا جواب دیا اللہ نے۔ 80 نمبر آیت سورہ زخرف کی، سورہ زخرف 63 نمبر ہے۔ 80 نمبر میں فرمایا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ کیوں نہیں؟ یعنی ہم بریکٹ میں ہم سن رہے ہیں، اور ہمارے فرشتے بھی جو ان کے پاس موجود ہیں لکھ رہے ہیں۔ وہی جو میں نے کہا کرامن کاتب۔ 67 سوری میں مکس کر رہا ہوں، آئی ایم سوری، تو میرے سے غلطی ہے تو معاف کر دیں۔ یہ سورہ محمد ہے، 27 نمبر آیت میں ہے، جب موت دیں گے ان کو فرشتے مارتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ 28 نمبر اگلی آیت، یہ اس لیے کہ انہوں نے اتباع کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، اور ناپسند کیا انہوں نے اس کی رضا کو۔ ان کو فرشتے ماریں گے، موت دیں گے وغیرہ۔ میں نے جو پہلے بتایا کہ اسرائیل کا نام قرآن میں نہیں ہے، اور وہ اسرائیل تو ایک ہستی کا نام ہم سنتے ہیں نا، جبکہ قرآن میں یہ جمع ملٹیپل فرشتے بتائے گئے ہیں موت کے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اسرائیل کا فرشتے جو ہر جگہ جاتا ہے، نہیں، اربوں لوگ مرتے ہیں یہ وہ، تو یہ موت کے فرشتے بھی اسی حساب سے ہوں گے، جمع بتائی گئی ہے۔ 50 نمبر سورہ کاف، 16 نمبر آیت، اور بے شک ہم نے ہی انسان کو تخلیق کیا، اور ہم جانتے ہیں جو وصف سے پیدا ہوتے ہیں اس کے دل میں، اور ہم اس کے شارک سے بھی قریب ہیں جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں دو کاتب کرامن کاتبین اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے۔ پھر اگلا سورہ کاف ہی چل رہا ہے، 18 نمبر آیت، نہیں نکالتا وہ لفظ کوئی بات مگر اس کے قریب ہی ایک نگران تیار ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کرامن کاتبین جو موجود ہیں تمہارے اندر، رجسٹر لے کے ہر چیز لکھ لیتے ہیں. وہ ابھی لفظ نکالتا ہی ہے تو وہ جو ان کے فرشتہ ہیں اللہ کے، وہ لکھ لیتے ہیں. سورہ کاف کی 61 آیت. اور سنو جس دن منادی کرے گا ایک منادی کرنے والا قریب سے ہی. پھر اگلی آیت، جس دن سن رہے ہوں گے یعنی لوگ ایک چیخ حق کے ساتھ، اس دن مردے نکالے جائیں گے. سورہ نجم ہے 53 سورت. اس کی چھٹی آیت سے لے کے چوتھی آیت سے لے کے چوتھی، پانچویں، چھٹی، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 یعنی یہ مسلسل آیات ہیں جبریل علیہ السلام کے بارے میں. تو پڑھتے ہیں. نمبر 4، نہیں ہے یہ مگر وہی جو بھیجی جاتی ہے. نمبر 5 آیت، تعلیم دی اس کو زبردست قوت والے نے، جبریل یا مراد ہے. نمبر 6، جو بڑا صاحب حکمت ہے پھر سامنے آ کھڑا ہوا. نمبر 8 آیت، پھر قریب آیا، سورہ 7ویں آیت، جب کہ وہ بلائی افق پر تھا. نمبر 8، پھر قریب آیا اور نزدیک. 9ویں آیت، تو وہ رہ گیا 2 کنارے یا اس سے بھی کم. نمبر 10 آیت، تب وہی پہنچائی اس نے بندے کو جو پہنچانی تھی. 11 نمبر آیت، نہ جھوٹ جانا، بریکٹ میں رسول کے دل نے جو دیکھا اس نے. 12 نمبر، کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا. 13، اور بے شک وہ اسے دیکھ چکا ہے نازل ہوتے دوسری بار. نمبر 14، سدرۃ المنتہا کے قریب، یہ ایک مقام ہے. نمبر 15، اس کے آس پاس ہے جنت الماوا. نمبر 16، جب چھا رہا تھا سدرا پر جو کچھ چھا رہا تھا. نمبر 17، نہ چندیائی نگاہ اور نہ حد سے بڑی. نمبر 18، بے شک اس نے دیکھی اپنے رب کی بڑی نشانیاں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن پاکستان میں موجود کچھ مذہبی لوگ اتنی گندی باتیں جبریل کے بارے میں کرتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے. وہ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو ہیں جبریل کے سر پہ پڑیں، لا حول ولا قوت، کچھ اتنی بیکار باتیں، انسرٹیفائڈ جھوٹی باتیں ان سے منسوخ کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ان لوگوں کو. سورہ کاف کی 18ویں ہاں یہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں. سورہ نجم ہی چل رہی ہے 26ویں آیت. اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، نہیں کام آ سکتی جن کی سفارش ذرا بھی مگر اللہ کہ اللہ اجازت دے جسے چاہے اور راضی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے مقرب فرشتے ہیں وہ بھی سفارش نہیں کر سکتے مجھے. پھر 27ویں اگلی آیت میں فرمایا، بلا شبہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں جیسے. پہلے رپیٹ ہو رہا. 28 نمبر آیت میں، حالانکہ نہیں ہے انہیں ان کے بارے میں علم، نہیں پیروی کرتے مگر وہ گمان کی، اور بلا شبہ گمان کام نہیں دے سکتا حق کی جگہ ذرا بھی. ایک چیز حق ہے، ٹروتھ ہے، دوسری چیز فالس ہے، گمان ہے، ظن ہے. تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورہ تحریم 66ویں سورت کی 4تھی آیت میں فرمایا، جان لو کہ اللہ ہی اس کا مولا ہے اور جبریل بریکٹ میں بھی اور تمام صالح مومنین اور ملائکہ اس کے بعد اس کے مددگار ہیں. یعنی ملائکہ کا ذکر کر کے جبریل کا اسپیشل ذکر کیا. پھر سورہ تحریم کی 6 آیت، اے ایمان والو بچاؤ اپنے نفس کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جن پر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو تند خو اور سخت گیر ہیں، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اس کے حکم بجا لانے میں وہ کر گزرتے ہیں ہر وہ کام جس کو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی ایک مت ہے، ایک
झूठी घड़ी हुई बात है कि जहन्नम के अंदर जो दरोगा होंगे वो आग के बने हुए नहीं, वो भी फरिश्ते ही होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला काम ही फरिश्तों से लेते हैं, उनका हुक्म ही फरिश्ते बजा लाते हैं, जिन नहीं लाते। सूरह हाका 69 सूरत है, इसकी 17 नंबर आयत में फरमाया, और फरिश्ते होंगे उसके किनारों पर और उठाए हुए होंगे तेरे रब के अर्श को अपने ऊपर। 8 ब्रैकेट में फरिश्ते, यानी अल्लाह का अर्श जो है वो हर वक्त 8 फरिश्ते उठाए रखते हैं, और क़यामत वाले दिन भी यही होगा। सूरह मारज 70 नंबर 3री आयत, अल्लाह की तरफ से जो मालिक है मारज का मतलब है अरूज, बुलंदी के जीने, चढ़कर जाते हैं फरिश्ते और रूह, यानी फरिश्ते और जिब्रील। यहाँ भाई बात कि वह रूह का जिक्र जिब्रील क्यों नहीं कहा, पर उसकी तरफ एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार है 50,000 साल। ये बताया हुआ है कि फरिश्ते इतना लंबा सफ़र करते हैं कि जहाँ पे उनके जीने चढ़ के जाते हैं तो हज़ारों साल लग जाते हैं हमारे हिसाब से। 72 नंबर जिन, सूरह जिन 8 नंबर आयत, और हमने टटोला आसमान को तो पाया हमने उसे कि वो भरा पड़ा है मजबूत पहरेदारों और शोलों से। यहाँ पहरेदार मतलब मलाइका, ये जिन कह रहे हैं। जिन्होंने कहा कि हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, कुरान आने से पहले, वो कहते हैं कि हम तो आसमानों तक चले जाते थे, लेकिन अब वो नहीं जा सकते, अब उनको बंद कर दिया गया। उनके ऊपर मजबूत पहरेदार, वॉचमैन, यानी जो फरिश्ते हैं, और शोले कि जब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं मलाइका भी उनको रोकते हैं और शोले भी उनका पीछा करते हैं। 9 सूरह जिन की 9 नंबर, और ये कि हम बैठा करते थे उसमें सुन लेने के लिए, यानी आसमान में, ये जिन कह रहे हैं। लेकिन जो कोई सुनने की कोशिश करता है अब तो पाता है अपने लिए एक शहाब, यानी शोला, वही बात। 27 नंबर सूरह जिन, सवाए उस रसूल के जिससे राजी हो तो लगा देता है वो उसके आगे और पीछे निगहबान, यानी वही रसदन लफ्ज़ है अरबी में है, मतलब उनकी हिफाजत के लिए फरिश्ते। वो वाक़या एक आपने भी सुना होगा कि एक दफ़ा अबू जहल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश की, आप नमाज पढ़ रहे थे, तो फिर अबू जहल ने बताया कि वो डर गए कि उनके ऊपर क्या, उन्होंने देखा कि उनकी हिफाजत कुछ ऐसे फरिश्ते। अब ये तारीख़ की बात है, कुरान में तो नहीं है, तो हम इसको अलहदा करेंगे। 28 नंबर अगली आयत सूरह जिन की, ताकि वो जान ले कि दरअसल उन्होंने पहुँचा दी हैं पैगामात अपने रब के, और अहाता किया हुआ है उनके माहौल का, और शुमार कर रखा है उसने एक एक चीज़ को गिनकर। तो ये वो स्पेशल एक फरिश्ते हैं जो कि जब वही आती है तो वो उसके लिए वो निगरानी करते हैं कि ये पूरी की पूरी पैगाम जो अल्लाह का है, वो अपने रब का है, वो पहुंच जाए, और अहाता किया उनके माहौल का, और वो पूरे माहौल को घेरे में ले लेते हैं। सूरह मुदस्सर 74 आयत, सूरत 27 नंबर आयत, और तुम क्या जानो क्या है जहन्नम, ना बाकी रहने दे और ना छोड़े। 28 आयत जुलसा देने वाली आदमी को। 30 आयत उस पर मुकर्रर हैं 19 ब्रैकेट में फरिश्ते, ये जहन्नम की बात हो रही है। 31, और नहीं बनाए हमने आग के ये कारकुन मगर फरिश्ते। क्लियर हो गया कि आग के अंदर भी जो मुकर्रर हैं वो भी फरिश्ते हैं, क्योंकि वो नूर के हैं, तो उनको ना आग ना कोई और चीज़ उनकी वो साख्त को मुतासर नहीं कर सकती, उनके स्ट्रक्चर को। और नहीं बनाया हमने उनकी तादाद को मगर एक आजमाइश काफरों के लिए। तो आज ख़त्म कर देते हैं मलाइका को। सूरह अन-नबा 78 नंबर सूरत की 38 आयत में, जिस दिन खड़े होंगे रूह और फरिश्ते सफ बसफ, ना बोलेगा कोई मगर उसकी इजाज़त से, रहमान की कहेगा ठीक बात। ये रोज़ महशर की बात हो रही है। अन-नज़ात 79 सूरत 1, 2, 3, 4, 5 आयत हैं। कसम है उनकी, यानी फरिश्तों की, जो खींच लेते हैं गौता लगाकर, और जो छुड़ा ले जाते हैं आहिस्ता से, और जो तैरते फिरते हैं तेज़ रफ्तारी से, फिर सबगत ले जाते हैं दौड़कर, फिर इंतज़ामात चलाते हैं मामलात का। यानी कितने खूबसूरत तरीके से मलाइका को डिस्क्राइब किया गया है। अब जिब्रील के बारे में है। सूरह तकवीर 81 नंबर सूरत है, उसकी 19, 20, 21, 22, 23, 24 आयत।
بے شک یہ پیغام ہے، یعنی قرآن کی بات ہے، رسول کریم کا، یا رسول کریم سے مطلب جبریل، جو قوی مالک عرش کے ہاں اونچے رتبے والا ہے، سب اس کو مانتے ہیں وہاں بھی، اور وہ امانت دار ہے، اور نہیں ہے تمہارا صاحب دیوانہ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کیونکہ کفار کہتے تھے کہ یہ پاگل دیوانے ہیں، مجنون ہے۔ اور دیکھا ہے اس نے، یعنی جبریل کو، روشن افق پر، اور نہیں ہے یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخل۔ یہ جبریل کے بارے میں تھا۔ اب 82 سورۃ انفطار 10ویں 11ویں 12ویں آیت، اور بے شک تم پر نگرانی کرنے والے ہیں، یہاں لفظ حافظین آیا ہے، یعنی کرامن کاتبین، اب نام دے دیا۔ کرامن کاتبین کا اردو میں مطلب کریں گے معزز لکھنے والے، جانتے ہیں وہ جو تم کرتے ہو۔ یہ اللہ میاں کے جسوس ہے۔ مستففین 83 سورت کی 18ویں 19ویں 20ویں 21 آیت میں، ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ نیک لوگوں کا علیین میں ہوگا، اور تم کیا جانو کیا ہے علیین؟ علیین ایک دفتر ہے، لکھا ہوا، گواہ ہیں جس کے مقربین۔ سورہ فجر 89 22ویں آیت، اور تیرا رب جلوہ فروز ہوگا، روز محشر کی بات ہے، اور فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے۔ امیجن بادشاہ کا دربار ہے اور سپاہی وغیرہ کھڑے ہیں۔ سورہ الق 96 سورت 17-18 آیت، پس بلا لے وہ اپنے حامیوں کو، ہم بھی بلا لیتے ہیں عذاب کے فرشتوں کو، کافروں کے بعد۔ سورہ قدر 97 جو آنے والی ہے، یقیناً ہم نے ہی نازل کیا کس کو؟ قرآن کو، شب قدر میں، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے، ہر حکم لے کر۔ تو دوستو، یہ ہم اینڈ کرتے ہیں ملائکہ کا چیپٹر کا۔ تو کیپ آن واچنگ مائی چینل ریئل اسلام ٹی وی۔